مسجد اقصیٰ کے متعلق 26 اہم معلومات جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ مسجد اقصیٰ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے سکون رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین پر اتارا وہ فلسطین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا۔ یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا جو اسکلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ تھی۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں بابلت کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین میں ہی حشر و نشر ہوگا اور آخری زمانے میں اس سرزمین میں یاجوج ماجوج قتل ہوں گے۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ فلسطین میں پیش آیا۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام کا مکرمہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد؟ آپ نے بتایا اقصیٰ۔ پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھی تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے
اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا، یہ جمعے کا دن تھا۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام شہید ہوئے جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصیٰ مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ اور طور سینا سے مراد مصر کا وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمد یہی مقدس زمین کی وارث ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔